بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ کو جسم نظر آتا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمیں جسم نظر آتا ہے تو جسم کے اندر جان نظر نہیں آتی. کہنے لگے ابھی میرے سامنے جان نکلی ہے، تو نے جان دیکھی تھی؟ کوئی پرندہ تھا؟ دیکھی تھی؟ کیوں؟ جان نکلنے سے مراد یہ ہے کہ میرے سامنے یہ بندہ مر گیا ہے، اور ابھی میری آنکھوں کے سامنے جان نکلی، یا جب میں پہنچا تھا تو جان نکل گئی تھی. جان دیکھی تھی کیا کسی نے؟ کسی نے نہیں دیکھی، جان نہیں دیکھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا لازم نہیں، بن دیکھے ان پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے. جان بھی ایسی چیز ہے، جسم تو نظر آتا ہے، جان نظر نہیں آتی. ایسی چیز ہے، اس کو دیکھے بغیر اعتماد کرنا پڑتا ہے. ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہمیں زندہ کہتے ہیں. تو یہی جسم ہوگا جب اس سے جان نکل جائے گی تو ہمیں زندہ نہیں کہا جائے گا. اور یہی جسم ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، ہمیں زندہ نہیں کہا جائے گا. ہمیں زندہ نہیں کہا جائے گا. ہم زندہ اس لیے ہیں کہ جان ہے، ہم زندہ اس لیے ہیں کہ جان ہے. جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی پھر جان بھی ختم ہو جائے گی، اور جان پہلے ختم ہوگی، زندگی بعد میں ختم ہوگی. جن، جان، جنت، جنابت اب دیکھی چیزیں ہیں. جن نظر نہیں آتا ہے، جان نظر نہیں آتی ہے، جنت نظر نہیں آتی ہے، ناپاکی جس کو غسل جنابت نظر نہیں آتی پر ہے. اور ضرور ہے، اور ضرور ہے. دیکھ کے ماننا عشق کے منافی ہے. عقل والے دیکھا کرتے ہیں. مومن کی زندگی کا پہلا دن بن دیکھے ہے، الف لام میم بن دیکھے. الف لام میم خود ہے ہی بن دیکھے. کیا اس کا مجھے ترجمہ چاہیے؟ دنیا کا بڑا محدث، مفسر، کوئی بڑی سی بڑی ہستی ہے، آج تک اس کا ترجمہ ڈھونڈ نہیں سکے، اس کا ترجمہ پا نہیں سکے، آج تک کوئی نہیں پا سکا. کیا کہ بن دیکھے بس مان لو ساری زندگی الف لام میم پڑھو، عقل مانے یا نہ مانے، ترجمے کی سمجھ آئے یا نہ آئے، بس تمہیں کہہ دیا پڑھتے جاؤ. یہ مومنانہ مزاج ہے. مومن بن دیکھے مانتا ہے، مومن بن دیکھے مانتا ہے. ایک صحابیہ تھی، ان کا بچہ فوت ہو گیا، ان کا بچہ فوت ہو گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کا غم بیان کیا. تو آپ نے فرمایا اگر تیرا جی چاہے تو میں تجھے دکھا دوں کہ وہ جنت کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو
تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے یقین ہے، اور مطمئن ہو کے چلی گئی۔ کچھ عورتوں کو جا کے یہ قصہ بیان کیا، یہ واقعہ بیان کیا، تو ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کی بندی موقع تھا دیکھ لیتی، کہنے لگے دیکھ لیتی پر نبوت کا انکار ہو جاتا۔ میں نے تو آقا کو بن دیکھے نبوت پہ یقین کیا، اگر میں دیکھ لیتی تو پھر وہ نبی کیا؟ ان کا ہر فرمان بن دیکھے، ان کی ہر بات بن دیکھے۔ ہمارے کچھ اندیشے دشمن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اندیشے دشمن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ جنات ہیں جن کو دوسرے لفظ میں شیاطین کہتے ہیں۔ اندیشے دشمن نظر نہیں آتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جن کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جس کی ساری زندگی ڈپٹی اسی کے ساتھ ہے۔ تو نے اس کو ورگلانا ہے، بہلانا ہے، اور تو نے اس کو گمراہ کرنا ہے۔ انسان کے بچے کے ساتھ جن کا بچہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے وہ دشمن ہیں، سارے جن بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں۔ خیر اور شر کا وجود ہر جگہ ہے، خیر کا وجود بھی ہے، شر کا وجود بھی ہے، لیکن شیاطین بدکار جنات جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں، جنات بھی کہتے ہیں، ان کا وجود کچھ زیادہ ہے، ان کا وجود زیادہ ہے۔ میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ اللہ جل شانہ چونکہ ہمارے بنانے والے ہیں، میرے رب کو علم ہے کہ میرا بندہ ہے بڑا کمزور۔ ایک چھوٹا سا کیڑا کاٹ جائے، چھوٹا سا، تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، چونٹی کاٹے برداشت نہیں کر سکتا، گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا، غصہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہ اتنا کمزور ہے خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے واقعات ایسے ملے کہ بہت زیادہ خوشی ملی اور مر گئے، اسے شادی مرگ کہتے ہیں، خوشی سے بندہ مر گیا، اتنا کمزور ہے۔ قدم قدم پہ مسنون دعاؤں کا کریم مولا نے جال پھیلا دیا، رحمتوں کا قدم قدم پہ مسنون دعاؤں کا۔ یہ مسنون دعائیں ساری کی ساری ان جناتی شیطانی چیزوں، جناتی اور شیطانی چیزوں، جناتی اور شیطانی دشمنوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے، ایک غیر محسوس دیوار جو نور کی ہوتی ہے وہ اس کے اور بلاؤں کے درمیان آ جاتی ہے۔ انسان جب کوئی مسنون دعا پڑھتا ہے، ایک غیر محسوس دیوار اس کے اور انسان کے درمیان آ جاتی ہے، اور انسان جب اللہ کی مدد مانگتا ہے تو ایک غیر محسوس دیوار اس کے درمیان اور انسان کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ بیت الخلاء میں جائے اور دعا پڑھ کے جائے، اس کے اور شیاطین کے درمیان اللہ پردے حائل کر دیتا ہے، اور پردے حائل کرنے سے مراد یہی ہے کہ ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے جس کو وہ شیاطین توڑ نہیں سکتے، اس دیوار کو دیکھ نہیں سکتے، اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے، اس دیوار کا نقصان کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے طاقتور تو وہ ہے نہیں۔ اس وقت عریانی اور فحاشی جو اس وقت چل رہی ہے، عریانی اور فحاشی کا نظام، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب خود بیت الخلاء ہے، جہاں ہر انسان اپنے جسم سے کپڑا ہٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جسم کے ایسے جگہ سے جس کا تعلق شرم، حیا اور بھرم سے ہے، وہاں سے کپڑا ہٹانے میں مجبور ہو جاتا ہے، یہ وہیں ڈسا جاتا ہے اور اس کا ہم خیال نہیں کرتے، یہ وہیں ڈسا جاتا ہے۔
میرے پاس بیت الخلاء ٹوائلٹ کے ڈسے ہوئے اتنے کیس آتے ہیں، آپ میں گمان نہیں کر سکتے۔ میں فدا جاؤں آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، قربان جاؤں کملی والے پہ، قربان جاؤں مدینے والے پہ۔ انہوں نے ہمارے لیے ایسا آخرت کا نظام اور ایسی حفاظت کا نظام اور ایسی برکت کا نظام اور ایسی کفایت کا نظام اور ایسی کفالت کا نظام اور ایسا راحت اور رحمت کا نظام انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے، اللہ سے دلوایا ہے اور اللہ سے مانگا ہے، اور ان کی برکت سے اللہ نے دیا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر بندہ اپنا سطر کھولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں ایک اور چیز نے جو بہت زیادہ دھوکہ دیا، پہلے گندگی نظر آتی تھی تو انسان کو کچھ کراہت سی ہوتی تھی، اب تو ایسے گم کموڈ ہیں جو گندگی نظر نہیں آنے دیتے ہیں، ایسے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے آگے ایک ڈھکنا لگا ہوا ہے، پیشاب جائے تو وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر آ کے ڈھکنا پھر اوپر ہو جاتا ہے، کچھ نظر ہی نہ آئے، اور ٹائلیں اتنی لگا دی، اس میں لائٹیں اتنی سجا دی، خوشبو ایسی ہے جو خودکار خوشبو ایسے پریشر ڈالتی ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اس میں کیبنٹ بنا دی ناول کی کتابوں کی۔ ہاں ہم نے اس ٹوائلٹ کو سجا دیا، حالانکہ دھوکے کا گھر ہے، وہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو نے دھوکے کے گھر کو کیوں سجایا؟ تو نے اپنا نقصان کر دیا۔ تجھے سمجھ نہ آئی، تجھے نظر نہ آئی یہ بات کہ تو نے اچھا خاصا نقصان کر دیا۔ اور ایک اور نقصان بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ فحاشی اور عریانی میں جہاں اور اسباب ہیں، وہاں ایک بڑا سبب خود حمام ہے، جس کو بیت الخلاء بھی کہتے ہیں، ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں، حمام بھی کہتے ہیں۔ ایک بڑا جو ہے سبب حمام ہے۔ وہ کیا؟ حوالہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ حمام کی دعا نہیں پڑھتا، جو مسنون دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب یہ دعا بندہ نہیں پڑھتا، ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، اور کھیلتے ہوئے اس کے اندر عجیب فتنے، عجیب وسوسے، عجیب شر اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ فتنے وسوسے اور شر اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو پھر اس کے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے کان ادھر ادھر سے وہ سن لیتے ہیں جو نہیں سننے تھے، اس کی آنکھیں وہ دیکھنے کی چاہت رکھتی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، اس کی زبان وہ بولتی ہے جس کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کے جذبے اور اس کے اندر کی کیفیتیں وہ ہوتی ہیں جو خود بعض اوقات اس سے یہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ اس کی بنیاد وہ حمام کا نظام ہے، جہاں یہ گیا تو اپنی اشد مجبوری میں، لیکن اشد مجبوری میں جا کے پھنس گیا اور یہ ڈسا گیا، اور وہ ڈنگ ایسا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کوئلے کے اندر سے ایک دھواں سا ایک گیس نکلتی ہے، کتنے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ کوئلہ رات کو جلا کے سوئے تو صبح اٹھے تو مرے ہوئے تھے، اس میں سے ایک زہریلی گیس ہوتی ہے کاربن مونو آکسائڈ، وہ اندر سے چپکے سے اس کے یہ تنفس کا، آکسیجن کا، یہ سانس کا سارا نظام پکڑ کے بند کر دیتی ہے، اور انسان سوئی موت مر جاتا ہے۔ اس کے ڈسنے کی خبر نہیں ہوتی، وہ موتیں تو سب کو نظر آتی ہیں اور کوئلے سے بچنے کی تدبیریں بھی کی جاتی ہیں، پر یہ موتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہاں جی، سو رہے ٹیک والے خاص طور پہ، یہ میرے بائیں کونا ہمیشہ خطرناک رہا ہے، دائیں کونا پھر بھی سلجھا سنبھلا رہتا ہے، بائیں کونے والے پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں
جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اوکھے ویلے نال تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. دھوکہ وہی پڑتا ہے کہ وہ کوئلے سے مرا بندہ نظر آتا ہے اور پتہ نہیں یہ کوئلہ ڈس لے گا اور دم گھٹ جائے گا اور بندہ مر جائے گا. گاڑیاں بند کر کے رات کو اس کے اندر اے سی چلا کے کئی موتیں واقع ہوتی ہیں. گاڑی بند کی، اے سی چلایا اس کا اور سو گئے اور پھر نہ اٹھ سکے. یہ غیر محسوس انویزیبلی، یہ غیر محسوس جو زہریں ہیں یہ نظر آتی ہیں. اور اسی طرح جو حمام کی غیر محسوس زہر اور ڈسنا ہے وہ نظر نہیں آتا، پر اس کے اسباب، اس کے آثار، اس کی کیفیات گناہوں کی شکل میں، نافرمانیوں کی شکل میں، مختلف مسائل کی شکل میں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جھگڑوں، میاں بیوی کی نفرتوں، بے اولادیوں، ان شکلوں میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. میرے پاس تو کیس ہی کیس ہیں، جتنی ملاقاتیں اتنے تجربات، اصول کی بات ہے، یہ نظر آتی ہیں. پھر کیا قربان جائیں میرے آقا مدینے والے پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی سچائیوں، ان کی صداقتوں پہ، کہ میرے آقا کی شفقتیں، محبتیں، عطائیں اور عنایات اتنی زیادہ کہ اپنی امتی کے لیے قدم قدم پہ حفاظت کا نظام بنوا کے گئے اللہ سے. قدم قدم پہ حفاظت کا نظام، قدم قدم پہ حفاظت کا نظام. اس چھوٹے سے کمرے کو ایسے نہ سمجھیں، اور پھر وہ کمرہ اگر نہیں ہے، جنگل میں ہے، تو ایسے نہ سمجھیں. ابھی ہم صحرا میں جا رہے تھے، میرے دوست نے اس کی ویڈیو بنائی. ہوا کہیں نہیں چل رہی تھی، بالکل ہوا رکی ہوئی، کوئی پتا نہیں ہل رہا، کوئی ذرہ نہیں اڑ رہا. ایک بگولا تھا، بگولا ایسے، اور وہ ایسے بگولا تیزی سے ایسے حرکت کر رہا تھا، چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا. میں نے کبھی سنا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں، میرا جنات سے تعلق نہیں، نہ میں جنوں والی بابا ہوں نہ جنوں والی سرکار ہوں. سنا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں. اور ایک واقعہ میں نے ایک جگہ اس کا بھی مشاہدہ ہوا کہ ایک بندے نے ایک کو کہہ دیا کہ یہ بگولے جو جا رہے ہوں یہ جنات کی بارات ہوتی ہے. اس بندے کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے کاغذ پہ لکھ کے نا اس بگولے میں ڈال دیا، اور لکھا ہوا کاغذ پہ تھا شادی مبارک. تھوڑی دیر میں مٹھائیوں کے اس کے سامنے ڈھیر لگ گئے، چیزوں کے ڈھیر لگ گئے کہ تو بھی ہماری شادی میں شامل ہوا. بڑا خوش ہوا. تو اس نے ایک دفعہ پھر ایسے بگولا جا رہا تھا، اس نے کاغذ پہ لکھ کے اس میں ڈالا شادی مبارک. تھوڑی دیر میں وہ پٹائی ہوئی، زخمی کر کے آدموا کر دیا. وہ جنازہ جا رہا تھا. میں نے کہا اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک عمل کیا کہ میت کو قبر سے باہر نکالیں، اس سے حال احوال پوچھیں. عمل کر لیا، بتانے والے نے یہ تو عمل بتا دیا کہ میت کو باہر ہے، پھر میت اندر کیسے جائے گا، یہ عمل نہیں تھا اس کے پاس. اب اس نے عمل کیا میت صاحب باہر آ گئے کفن سے. ہاں بھائی کیا بات کرتا ہے؟ اس نے باتیں کر لی. پھر اس نے کہا اور بات کر لی. اب باتیں ختم ہو گئی. اب اس نے کہا جاؤ. اس نے کہا میں کہیں جاؤں گا، میں تیرے پیچھے ہوں. اب وہ آگے اور میت پیچھے. اس نے اندر سے نکالنے کا عمل تو لے لیا تھا، اندر بھیجنے کا عمل تو نہیں لیا تھا. یہ وہ مخلوق ہے جو ہر پل ہمارے ساتھ ہے. آپ صحراؤں میں جائیں، وہاں حمام کے لیے جائیں تو وہاں بھی یہ مخلوق ہے. آپ ویرانوں میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، یہ مخلوق ہے، کیونکہ یہ ہم سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. ہماری بیماریوں کا بیشتر حصہ حمام سے لگتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ وہاں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہماری بیماریوں کا بیشتر حصہ سطر کھونے سے ہے. جب ہم اپنے جسم کا نچلا حصہ کھولتے ہیں، وہ میاں بیوی کے ملنے سے ہو یا وہ حمام کی شکل میں ہو، یہاں سے ایک نظام چلتا ہے اور اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. ہاں اس وقت بھول جاتے ہیں ہم.
اور یہ بھول پھر نسلوں کی نافرمانی، یہ بھول نسلوں کے اندر کند ذہنی، یہ بھول نسلوں میں اندھا پن، یہ بھول ان کی بے رہ روی، یہ بھول نسلوں کے اندر بدکاری، یہ بھول نسلوں کے اندر گناہوں کا جذبہ، یہ بھول ماں باپ کے ساتھ نفرت، یہ بھول اپنی چیز سے غاصب ہو کے ماں کو بھی محروم کر دینا، باپ کو بھی محروم کر دینا، نسلوں کو بھی محروم کر دینا، بہن بھائیوں کو بھی محروم کر دینا، واقعات ہیں۔ ایک چھوٹی سی بھول، یہ چھوٹی سی بھول بنیاد بنی تھی اور یہیں سے بنیاد خراب ہوئی تھی۔ میرے آقا کی ایک ایک دعا کے اندر خیر و برکت کے انوکھے دروازے ہیں، میرے آقا کی ایک ایک دعا کے اندر رحمت و برکت کی انوکھی بارشیں ہیں۔ ایک ایک مصنون دعا وہ ہماری زندگی میں خیر ڈالنے کے لیے ہے، اور ایک ایک مصنون دعا ہماری نسلوں کو خیر دینے کے لیے ہے، اور ایک ایک مصنون دعا ہماری نسلوں کو برکت دینے کے لیے ہے، اور ایک ایک مصنون دعا ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ کتنے بھی بیویوں کا جھگڑا تھا، بہت زیادہ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حمام کی دعا پڑھ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے اللہم ہو، دو دعائیں ہیں اور بھی الفاظ ہیں، لیکن دو دعاؤں میں الفاظ ہیں، ایک میں رب یا ربنا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں رب آتا ہے یا ربنا آتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں اللہم آتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام رب نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ رب بھی ہے لیکن رب صفاتی نام ہے، ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، بس اس کی تاثیر اور ہے، اس کی طاقت اور ہے، اس کی قوت اور ہے۔ مصنون دعائیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان کی تاثیر میں پہنچیں، ان کی تاثیر کو سمجھیں، اور ان کی تاثیر پہ بہت زیادہ ہم متوجہ ہوں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا زندگی میں بہت زیادہ گھاٹا اور نقصان اٹھائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر انسان انوکھی اور پریشان کن بیماریوں میں اور گناہوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں اپنے شیرخوار بچے کو حمام میں لے جائیں یا کہیں پیشاب کرائیں تو یہ دعا پڑھیں، اور اس کی نیت کر کے پڑھیں، اس کا اثر پڑتا ہے۔ سائنس کہتی ہے پہلے دن کا بچہ بھی آبزرو کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ پہلے دن کا بچہ اگر محسوس نہ کرتا تو ماں کی آواز اور سینے سے سسکیاں ختم ہو جاتی ہیں، دوسرے کی آواز اور سینے سے سسکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ سچ ہے؟ ہاں، ہماری ایک بڑی ہے، وہ کہتی ہے اب ہاتھ پہچاننے لگا ہے بچہ، اب کیا کرنے لگا ہے؟ ہاتھ پہچاننے لگا ہے۔ بچہ احساسات کا مجموعہ ہے، احساسات کا مجموعہ ہے بچہ۔ پہلے دن سے اس کی زندگی میں مصنون دعائیں جو میرے آقا کملی والے نے فرمائی ہیں ان کا دخل کریں، ان کو داخل کریں۔ اس کو دودھ پلائیں کھانا تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا کچھ بھی نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب کچھ ہے۔ یا اللہ اس کی شرمگاہ کو اللہ عافیت دے، اور اللہ اس کے اندر کے شر سے بچا۔ بچے کے لیے مصنون دعا یہ جو بیت الخلا کی ہے، نسلوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ میں تو بعض اوقات اجتماعی اگر کہیں سفر حضر میں جہاز کا حمام ہے، ٹرین کا حمام ہے، یا کوئی ہوٹلوں میں رہنا ہوتا ہے وہاں کوئی دوسرے ملکوں میں، وہاں میں نے کہا یا اللہ اب تک کتنے بندے یہاں آئے ہوں گے نہیں ہوں گے، یا اللہ میں یہ ان کی نیت کر کے بھی پڑھ رہا ہوں جو بھی یہاں آئے اس کی بھی حفاظت فرما،
جو بھی یہاں آئے اس کی بھی کفایت فرما اللہ، اس کی بھی حفاظت فرما۔ عمل چھوٹا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے، بڑے بڑے دکھوں سے بچ جائیں گے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں گے، اور بڑی بڑی چھوٹی بیماریاں اور چھوٹی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور آج کے فتنے کے دور میں جہاں نیٹ نے اور جہاں موبائل نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیونکہ یہ دجال کے خد و خال ہیں۔ نیٹ اور موبائل دجال کے خد و خال ہیں، دجال کی سمٹمز ہیں، علامات ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اب بھی ان طاقتور اعمال کا سہارا لینا پڑے گا جن طاقتور اعمال کے لیے احادیث میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور مومن بھوکا ہوگا اور سب کچھ دجال کے پاس ہوگا اور مومن چھپا ہوا ہوگا، اور پھر اللہ اللہ کہے گا اور مومن کا پیٹ بھر جائے گا۔ آج ساری دنیا کے خزانے باطل نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ بتاؤں آج بھی اللہ اللہ سے پلیں گے، اور آج بھی اللہ اللہ سے پل رہے، اور کل بھی آنے والا وقت اللہ اللہ کی ضرورت کو بڑھا رہا ہے۔ آنے والا ہر قرب قیامت کا وقت اللہ اللہ کی ڈیمانڈ اور ضرورت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ دیر سے آئے گی، بڑی گہری بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ وہ دور ہوگا، وہ دور آئے گا جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ دور یہ سارا نظام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حمام کی مسنون دعا، اللہ کا ولی سے ولی ہے، آج تک بازار نہیں گیا، ایسی عورت ہے جس کے ہاتھ کو بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ یہ تو آپ کو مثالیں ملیں گی، یہ مثالیں تو ملیں گی، پر یہ مثال نہیں ہوگی کہ اللہ کا ولی اور حمام میں نہیں گیا۔ اللہ نے یہ ضرورت نیک کے ساتھ، بد کے ساتھ، صالح کے ساتھ، ولی کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ یہ ضرورت اللہ نے لگا دی ہے۔ جب یہ ضرورت لگا دی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے، کہیں ہم ڈسے نہ جائیں، ڈسے نہ جائیں۔ اندیکھی قوتیں، جن اندیکھی قوتیں ہیں، جنت اندیکھی نعمت ہے، جنابت اندیکھی ناپاکی ہے، جان اندیکھی ایسی چیز ہے جو بندے کو زندہ رکھتی ہے، ایسی زندہ تابندہ ایک پھونک ہے، وہ ہچکی ہے، وہ اللہ کا امر ہے، روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں۔ وہ جب تک زندگی میں ہے انسان، اس کے بعد انسان کا جسم بیکار ہے، اس سے روح کا نظام ہے، اور اس روح کو اگر پاکیزہ رکھنا ہے تو اپنے حمام کو پاکیزہ رکھیں، اور حمام کو پاکیزہ ہم نے کر لیا، خوشبودار بنا دیا، پر وہ اس وقت ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا جب آقا کی مسنون دعا کا اہتمام کریں گے۔ قدم قدم کی مسنون دعائیں، لفظوں میں مختصر، لفظوں میں مختصر۔ یہ جو سونے کی دعا ہے نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم، اب اس میں پھر اللہم آ رہا نا، نہیں آ رہا، آ رہا۔ اب یہ جو لفظ آ رہا نا، اللہم بسمک، اے مولا میں تیرے جتنے بھی اسماء ہیں اور تیرے نام سے، مولا میں اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا، کیا مرنے کے دوران کا نظام۔ غزالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں
نیند آدھی موت ہے، النوم نصف الموت۔ اللہم بسمک، اللہم بسمک۔ مصنون دعاؤں کی طاقتیں میں کیا بیان کروں، خود مجھ میں بھی نہیں کھلی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، اس نے کہا جی میرے اوپر جنات صاف ہیں، میں ابھی دیکھیں کپڑے رکھوں گا، تھوڑی دیر کے بعد کپڑے کے اوپر سے بلیڈ یا چھری ایسے پھرے گی نیچے تک، تہ در تر کپڑے کٹ جائیں گے میرے۔ اور اس کا ایسے ہوتا تھا، الماریوں میں پڑے ہوئے، صندوق میں پڑے ہوئے، صندوق کے اندر پڑا ہوا لباس اور کپڑا، اس کو آگ لگ گئی، صندوق میں سے دھواں نکل رہا، بھاگ بھوگ کے اس کو بجھایا، انوکھے واقعات۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں گا اور ایک لفظ بتاؤں گا۔ میں نے کہا پھر یہ نہ کہنا، پھر یہ نہ کہنا کہ یہ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک وقت آتا ہے انسان سب چیز سے خالی ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کسی چیز سے فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے انسان کے پاس پھر سب دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیا کہتا ہے، کہتا جی بس میں آپ چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں، خطا تو پہلے دن خود ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بات سنائی، اس نے کہا ایک بندے کے بچے زیادہ تھے اور نام رکھتا تھا احسان اللہ، کریم اللہ، فضل اللہ، اور 11 بچے ہو گئے، 12 ہو گئے، اب نام ختم ہو گئے۔ اب کہیں لے گیا، انہوں نے کہا جی نام رکھو، انہوں نے کہا اس کا نام رکھو بس کر اللہ، بس اللہ۔ بس ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بس یہ پڑھا یہ پڑھا، غلطی خود کرتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک بات عرض کی، میں نے کہا یہ جنات کا کھیل ہے، اور جنات ہمارے گھر میں پتہ کب آتے ہیں، یہ بھی آج سنتے جائیں۔ گھڑی بہت تھوڑی مختصر ہے، دن ہی چھوٹا ہے، کیا کرو، دل بڑا ہے دن چھوٹا ہے۔ جنات بتائے کب آتے ہیں، یہ بتاتا ہوں ابھی، پہلے یہ سن لیں۔ میں نے کہا صرف پڑھ اللہم بسمک، بس اللہم، اوہو، اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں ہیں۔ ہمارے سامنے تو 99 آئے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کے نام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کا اصول ہے۔ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ وہ نام ہے اللہم بسمک، اس کے اندر سارے کے سارے نام، سارے کے سارے نام اسی کے اندر آ جاتے ہیں، سارے کے سارے نام اسی کے اندر آ جاتے ہیں، سارے کے سارے نام۔ میں نے اس کو پڑھ دن رات، وضو بے وضو، ہر حالت میں، پاک نہ پاک، اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھ، اور بہت زیادہ پڑھ، بہت زیادہ پڑھ۔ ان کو کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا، مجھے خواب میں نظر آنا شروع ہو گئے کہ چیزیں جگہ جگہ مری ہوئی ہیں، اب وہ مر رہی ہیں، اور خواب کانوں میں آ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو نہ پڑھ، ہم سے سلو کر لے۔ میں نے کہا دھوکہ دیتے ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی چوٹ لگی ہے تبھی آپ سلو پہ آئے ہیں۔ اللہم بسمک، بس ختم، اللہم، اتنا چل رہا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے 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 پڑھتے، اللہ کا نظام دیکھیں، ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر کرم کی کیسے بارش ہوئی اور کرم کی کیسے انتہا ہوئی، اور فضل کا کیا نظام بنا اس کریمی شان کریمی کا، اس کے عمل کی وجہ سے کہاں جنات گئے اور کہاں شیاطین گئے اور کہاں گیا اور کہاں وہ سکون آ گیا زندگی میں۔ میں سوچنے لگا، میں کہ سوتے وقت یہ دعا اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب
پتھر کے ذریعے ہمارے تک جو پہنچائی ہے اس میں کوئی خیر ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی پر ہے۔ اور پھر میرے پر جو بات کھلی وہ یہ کھلی کہ یہ جو دعا ہے اس میں اصل میں یہ شیطانی چیزیں ہماری نیند متاثر کرتی ہیں، ہماری سکون۔ انہوں نے پہلے دن سے ہمیں طے کیا کہ ان کو سکون نہیں لینے دینا، سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، اور چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے پہلے لفظ میں فرمایا پڑھ اللہم بسمک اموت و احیا، مولا میں تیرے نام سے اپنی موت کی وادی میں جا رہا ہوں اور پھر تیرے نام اور تیرے خوبصورت ناموں کی برکت سے زندہ ہوں گا۔ یہ تو شیطانی چیزیں ہر پل ہمارے ساتھ ہیں اور آتی کیوں ہیں؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ اپنے حضرت مرشد حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، وہاں ایک بندہ آیا۔ یہ خاص وقت ہوتا ہے، میرے گھر کے ایک کونے سے پتھر گرتے ہیں، گھر کی ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، انسانوں کو نہیں لگتے، حتیٰ کہ انسان اگر سامنے آئے تو پتھر یوں رخ پھیر کے یوں ہو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں لگتے، باقی ہر چیز کو لگتے ہیں، ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، گھر کیا، شیشے کا، کھڑکیاں کیا، برتن کیا، بستر، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر بہت بھاگے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی نہیں ایسا ملا۔ تو شیخ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تصویریں ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ننگے سر عورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور بے نمازی ہے؟ یہ چار چیزیں پوچھی، کتا اور تصویریں، ننگے سر عورت، گھر میں بھی چاہے شوہر ہے یا نہیں ہے، ننگے سر عورت۔ میں نے آپ کو کئی درسوں میں بتایا کہ بعض وقت میں کوئی عمل کر رہا، جنات سامنے آ گئے اور انہوں نے مجھے بہت بتایا، کئی دفعہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، کہ جو عورت ننگے سر ننگے بدن رہتی ہے، کھلا بدن، کھلا گلا اور کھلے بازو اور چست لباس، جو عورت ننگے سر ننگے بدن رہتی ہے اس عورت کے اوپر ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر اسے مختلف بیماریوں، مختلف تکلیفوں، مختلف مسائل اور مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بیوٹی پارلر کے بارے میں اس دن بتایا تھا، کئی بیوٹی پارلر والی عورتوں نے مجھے توبہ کی ہے کہ بیوٹی پارلر کا، اب میں یہاں وہ وقت نہیں ہے بتانے کا کہ بیوٹی پارلر سے جناتی دنیا، شیطانی دنیا کتنی پھیلتی ہے۔ اسکن جو خراب ہوتی ہے، وہ جلد خراب ہوتی ہے، وہ تو ایک میڈیکل کا شعبہ ہے، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کچھ گھر برباد ہو رہے ہیں ان جناتی، شیطانی اور جادوئی چیزوں کی وجہ سے۔ تو پوچھا تیرے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ننگے سر عورت ہے؟ کہا نہیں۔ بے نماز؟ نہیں۔ اور تصویر؟ نہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ شیخ میرے گھر میں بے برکتی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، جھگڑے ہیں، ناکامیاں ہیں میرے گھر میں، تو کوئی اس کے لیے مہربانی فرمائے۔ تو شیخ نے پوچھا لگتا ہے تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے فضل سے میرے گھر میں سارے بے نمازی ہیں، سارے نمازی ہیں۔ اور پھر شیخ مراقب ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مراقبے سے سر اٹھا کے فرمایا لگتا یہ ہے کہ تیرے دروازے کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر گیا ہے، اور وہ کوئی ایسا پکا بے نمازی تھا جس کی نحوست تیرے گھر میں داخل ہوئی ہے اور تیرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ہاں اب بتا تیرے گھر میں کتا ہے؟ کہا نہیں۔ تصویر کس شکل میں؟ چینل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، کس شکل میں تیرے گھر میں تصویر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے گھر میں ننگے سر عورت؟ کہا نہیں۔ اور بے نمازی؟ کہا نہیں۔
کون کو غلطی ہوئی ہے؟ اب شیخ نے فرمایا، مرشد نے فرمایا کہ ایسا کر، تو جس وقت جس کونے سے پتھر روزانہ آتے ہیں اور تیرا سب کچھ توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اس کونے کی طرف منہ کر کے، اس کونے کی طرف منہ کر کے تو کھڑا ہو اور 3 بار کہے، اس کونے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور 3 بار کہے کہ میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں۔ جا وہ کہ جی کوئی وظیفہ دے، کوئی تعویذ دے، اگر نہیں جا تو بس یہ کہہ، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور بار بار پوچھے کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، انہیں کہنا بس تو یہی کر۔ چلو بزرگ جو فرماتے ہیں درویش ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ چند دنوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بندہ ملا، ہاں جی کیا بنا تیرا؟ انہیں میرا تو کام ہو گیا، میں نے بہت کچھ کیا تھا، بہت کچھ، میں نے اس طرح منہ کر کے کھڑا ہو کے کہا کہ میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، بس ایک دن کہنا کافی تھا، اس دن کے بعد میرے گھر میں پتھر نہیں آئے، میرے گھر میں پتھر نہیں آئے۔ پرانی عورتوں میں نفسیاتی بیماریاں، پرانی عورتوں میں ڈپریشن، پرانی عورتوں میں ٹینشن، پرانی عورتوں میں نیند کی گولیاں، پرانی عورتوں میں ڈپریشن کی گولیاں، پرانی عورتوں میں یہ سارا نظام نہیں ہے۔ جسم پہ غیر ضروری بالوں کا نکلنا، داڑھی کا نکلنا، غیر ضروری بالوں کا، غیر فطری بالوں کا عورتوں کو نکلنا پرانی عورتوں میں تو نہیں ہے۔ آج کل کی نئی نسل میں ہے یا پرانی نسل میں ہے؟ اس کی بنیادیں کچھ ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ ہارمونز کب ڈسٹرب ہوتے ہیں، فصلوں کو کیڑے کب آتے ہیں، رب کا اندھا نظام تو نہیں ہے۔ جب عشر روکا جاتا ہے اور سود کو لایا جاتا ہے، پھر اللہ فصلوں کے اوپر اپنی ناراضگی کی بارش کر دیتا ہے، کیڑوں کی شکل میں، سنڈیوں کی شکل میں، زمینوں کو اللہ بنجر بنا دیتا ہے۔ جب عشر کو روکا جاتا ہے، عشر کو، جب عشر کو روکا جاتا ہے اور سود کو عام کیا جاتا ہے، چاہے وہ زرعی قرضوں کے ذریعے یا سپرے اور کھاد کے ذریعے اور کسی ذریعے سے، پھر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے سب کچھ نکل جا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ انتم تزرعون وہم نحن زارعون، کھیتی اب تم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ گیا، ایک بندہ پہلی بات کیا کر گیا تھا، وہاں سے نکل گیا، بھول گیا۔ پہلے کیا تھا؟ جوار جو ہے وہ بیج رہا تھا، کچھ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا کیا جوار بیج رہے ہیں، بجائی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، انتم تزرعون وہم نحن زارعون، یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا یہ پڑھتے جاؤ بیچتے جاؤ، پڑھتے جاؤ بیچتے جاؤ۔ ایک دم مجھے ملا، مجھے بھول گیا، میں نے عرض کر دیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، مجھے ملا جن لگا میری 1 ایکڑ تھی، شاید اس نے ایسے بتایا 1 ایکڑ میری تھی کیا، جوار، اور لوگوں کی 10-10 20-20 ایکڑ تھی، 10-10 20-20 ایکڑ تھی۔ ان کی 10-10 20-20 ایکڑ میں وہ ایوریج نہیں تھی جو میری 1 ایکڑ میں تھی۔ لوگ کہتے تو نے کون سا بیج ڈالا ہے، کون سی کھاد ڈالی ہے، کون سا سپرے کیا ہے، کیسے کیا، طریقہ بتا، ہمیں بھی بتا۔ میں ان سے کہتا میں نے یہ آیت پڑھی ہے، وہ کہتا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کون سا کیا ہے، ہائے ہائے، وہ کہتا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہی نہیں یہ بھی ہمیں کھا گئی۔ ایک ہے یہی ٹھیک ہے، ایک ہے یہ بھی، پر بتا بیج کون سا تھا؟ انہوں نے کہا وہی بیج تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو ہم نے ڈالا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو زراعت تم کرتی ہو، میں کرتا ہوں،
یہ زرعی ملک ہو اور ہمارا بادشاہ، وقت کا بادشاہ، ہمارے کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دے کہ تمہاری فصلیں برباد ہو گئی، اور وہ ذمہ دار تھا جس سے تاجر قرضے لیتا تھا، آج وہی ذمہ دار ہے جو تاجر کے قرض کے بال بال کا مقروض ہے۔ آج کے ذمہ دار کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف لٹھے کی قمیض ہوگی یا بوجھ کی بھی سلوار، لٹھے کی سلوار ہوگی، بوجھ کی والی قمیض یا کرنڈی اللہ وسائے والی، باقی کچھ نہیں ہے، سب کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سچ ہے، بالکل فارغ ہو گیا ذمہ دار۔ میں بھی تاجر اور ذمہ دار کا بیٹا ہوں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کام بالکل فارغ ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ یہ زندگی ایسے نہیں، اللہ کا نظام بندہ نہیں ہے، سپرے یہ سنڈیاں ایسے نہیں آتی، یہ کسی وجہ سے آتی ہیں، بربادیوں کے نظام کسی وجہ سے آتے ہیں، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ یہ جنات، یہ شیاطین ہمیں نظر نہیں آتے، پر اللہ پاک اپنی ناراضگی سے ناراض ہو کے ان کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب اللہ توبہ پہ آتا ہے، اعمال پہ آتا ہے، اللہ فرشتوں کی دیوار لگا کے ان کو ہٹا دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کو ہٹا دیتا ہے۔ ہم نے حمام کو کچھ نہ سمجھا، ہم نے کھلے بالوں کو، بیوٹی پارلر کو کچھ نہ سمجھا۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ناخون کے نیچے شیاطین رہتے ہیں، بھووں کے نیچے کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں۔ جو اپنی بھویں تراشے گا، فرشتوں کی چھاؤں اس سے ختم ہو جائے گی، اور جس گھر سے فرشتے گئے، جس چہرے سے فرشتے گئے، وہاں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مشکلات، بندشیں، شادیوں کی بھی بندشیں، اور رزق کی بھی بندشیں، اور اولاد کی بھی بندشیں، اور پتہ نہیں کس قسم کی بندشیں۔ ہاں ایسے نہیں، بھووں کے نیچے فرشتے رہتے ہیں، اور ناخون بڑھا لے نہ، ناخون کے نیچے شیاطین رہتے ہیں۔ اور ہماری سائنس کہتی ہے انٹسٹائن ورمز، یہ پیٹ کے کیڑے ہیں، ہمیشہ ناخون کے نیچے رہتے ہیں، اور اس سے لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ناخون تراشو، اگر پیٹ کے کیڑے کی دوا کھانی ہے، اور پھر گرم پانی سے غسل کرو، آپ کی بیڈ شیٹ گرم پانی سے دھلی ہوئی ہو، اور گولی ہاتھ سے نہ اٹھانا، کاغذ کی چمچہ بنا کے اس سے گولی منہ میں ڈالنا، اور وہ گولی کھانا، آپ کے ناخون کے نیچے، آپ کے ناخون کے نیچے ان کے انٹسٹائن ورم، جو ٹیپ ورم، تھریڈ ورم، راؤنڈ ورم، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان کے انڈے ہوتے ہیں، وہ انڈے پھر آپ کے بستر میں بکھر جاتے ہیں، ان کے انڈے ہوتے ہیں۔ صبح گولی کھا کے صبح اٹھیں، پھر یہ بیڈ شیٹ گرم پانی سے دھوئیں، دھوپ میں خشک کریں، استری پھیریں، اور اپنے بدن کو دھوئیں، صاف کریں، پھر اور یہ مستقل کچھ ایسا کریں، پھر آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے۔ ان ناخون کا تعلق سائنس کی دنیا کے ساتھ یہ ہے، اور روح کی دنیا کہتی ہے ناخون کے نیچے شیاطین رہتے ہیں، اور بھووں کے نیچے پاکیزہ روحانی فرشتے رہتے ہیں۔ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، الٹا کام کر بیٹھے، ناخون بڑھا دیے اور بھویں ترشوا دی، بیماریاں، دکھ گھر گھر آ گئے، مشکلات گھر گھر آ گئے، ہر گھر میڈیکل سٹور بن گیا۔ سکھ کی راہیں، روح کی راہیں، رحمت کی راہیں، عافیت کے دروازے تو خود ہی بند کر دیے، خود ہی بند کر دیے، خود ہی بند کر دیے۔ میرے پاس ایک کیس آیا، ابھی قریب میں آیا، کئی آئے، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنے دیتے، پونی نہیں بنانے دیتے، کھلے بال ہوں، سر پہ دوپٹہ رکھے آگ لگ جاتی ہے، اور کلپ لگائیں، وہ جو عورتوں کا کلپ ہوتا ہے کیا ہوتی ہے، کیچر، وہ لگائیں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ کھول رنگ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے،
بینڈ، وہ بینڈ جو ہے وہ ہیئر بینڈ، وہ اس کو لگائے آگ لگ جاتی ہے. اور کہتے کھلے بال رکھ اور بالوں کو ہلکا تیل لگا، تیرے کندھے پہ بال ہوں، تیرے بال ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اور پکڑی کہاں سے گئی تھی کہ بہت عرصہ یونیورسٹی میں یہ کھلے بال رکھتی تھی، مگر ان کو بال پسند آ گئے. یہ میری کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی. میرے پاس ایک 22ویں گریڈ کا بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا میں نے ان چیزوں کو آج تک نہیں مانا تھا. وہ ملک کے سیاہ سفید کا مالک کہنے لگا نہیں مانا تھا، پر خفیہ طاقتوں نے مجھے منوانے پہ مجبور کر دیا. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ شرمناک چیزیں ہوتی ہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے کیا بتاؤں آپ کو. اور میرے پاس وہ بچی آئی تو اس میں کھلے بال تھے، بالکل کھلے بال تھے. وہ کہتے نہیں رکھ سکتا، دوپٹہ نہیں رکھ سکتی. اب احساس ہوا ہے، پر اب وقت گزر گیا ہے. احساس ہوا ہے، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا. احساس ہوا ہے سب کچھ لٹ چکا ہے. یہ شیطانی چیزیں، یہ جناتی چیزیں، کھلے بال، کھلا جسم، کھلا گلا، ان پہ عاشق دیوانی ہوتی ہیں. پھر طرح طرح کی بیماریاں اور مختلف بیماریاں مختلف شکلوں میں آتی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ صرف ہمیں آتی ہیں یا انگریزوں کو بھی آتی ہیں؟ تنزن کہا. میں کہا ان کو بھی آتی ہیں. میں نے کہا دلیل دوں؟ ہاں. میں نے کہا یہ بتا پاگل خانے تیرے ملک میں زیادہ ہیں ان کے ملک میں؟ اچھا. میں نے کہا نفسیاتی بیماریاں تیرے ملک میں یا ان ملک میں؟ خودکشیاں تیرے ملک میں یا ان کے ملک میں؟ میاں بیوی کے جھگڑے اور جدائیاں ٹرائل بیس پہ شادی کرتے ہیں کہ 6 مہینے رہ لیں گے پھر نکاح کریں گے، گزارا ہوا، تیرے ملک میں یا ان کے ملک میں؟ ماں باپ کو گھر سے نکال دینا تیرے ملک میں یا ان کے ملک میں؟ میں نے کہا ان کے بھی ہوتا ہے، تجھے کیا خبر ہے؟ یہ نظام ہے عافیت کا، میرے مدینے والے کا نظام عافیت کا، میرے مدینے والے کا نظام خیریت کا، میرے آقا مدینے والے کا نظام برکت کا، میرے آقا مدینے والے کا نظام رحمت کا، خوشیوں کا، کامیابیوں کا، عزتوں کا، راحتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا نظام ہے. یہ نظام ہے جو ہماری عقل مانے یا نہ مانے پر نظام ہے اور حقیقت ہے، اور یہ حقیقت سدا رہے گی. کیا تیرے گھر میں کتا ہے؟ کیا تیرے گھر میں ننگے سر عورت ہے؟ کیا تیرے گھر میں بے نماز ہے؟ کیا تیرے گھر میں تصویر ہے؟ نہیں ہے. کہا ان کو غلطی ہوئی ہے، ان کو غلطی ہوئی ہے. ہم حمام کو ٹائلیں سجا، فانوس لگا، خوشبوئیں لگا کے بھول بیٹھے اور وہاں سے ڈسے جاتے ہیں. ایک بہت بڑے سردار تھے مدینہ کے، صحابی تھے. انہوں نے کسی بل میں پیشاب کر لیا اور وہیں جھٹکا لگا اور وہیں فوت ہو گئے. قبیلہ اوس کے تھے غالباً. اس لیے آقا نے فرمایا جانوروں کے بلوں میں پیشاب نہ کرو. اور کتابوں میں لکھا ہے اور میرے پاس اس کے شواہد ہیں، محدثین کے بھی، اولیاء صالحین کے بھی، بڑے بڑے صاحب نظر لوگوں کے بھی، اور 2-4 میرے بھی اپنے، کہ ان بلوں کے اندر جنات رہتے ہیں. اور بتاؤں جو جن کا وظیفہ ہے وہی سانپ کا وظیفہ ہے. سانپ کے ڈسنے کا، کتے کے ڈسنے کا جو وظیفہ ہے نا، کڑا سے کڑا کہتے ہیں، وہی جنات کا ہے. ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی کڑا ہے. جس کو سانپ کاٹ جائے یہ وظیفہ پڑھو، سانپ پکڑنا ختم. بچھو کاٹ جائے یہ وظیفہ پڑھو، بچھو کا ڈنگ ختم. وہی کا وہی جنات کا ہے. ہمارے وہاں ایک مسجد ہے ہماری، تو مجھے وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس میں گیا، کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے جی میں بہت پریشان ہوں، باہر ایسے محسوس ہوتا ہے سخت آندھی آ رہی، دیکھتا تو کچھ بھی نہیں، کھڑکیاں دروازے ٹھو ٹھو کر رہے ہیں، انگھاری آندھی آ رہی. میرے نیچے چارپائی کے نیچے ایسے جیسے کوئی کتا گھس گیا، اس کی ہڈیاں کرکم نظر آتی ہیں. مجھے چارپائی میری اٹھاتے ہیں، نیچے دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. میں اسے ایک لفظ بتا کے آیا،
میں نے کہا یہ پڑھا کر. کچھ عرصے کے بعد میں گیا, کہنے لگی جی میرے کمرے میں ایک سانپ آ گیا, اور میں نے ادھر ادھر سے لوگوں کو بلایا, اور سانپ کمرے میں آ کے نا ایسے تھا جیسے کسی چیز نے اسے باندھا ہوا تھا, وہ بھاگنا چاہتا تھا ادھر ادھر, بھاگ نہیں سکتا تھا. ہم نے بہت بڑا سانپ تھا مار دیا. مار کے ساتھ جھاڑیاں پڑی تھی, میں نے ان جھاڑیوں پہ جا کے ایسے پھینک دیا, اور ایک قدم ایسے آیا ہوں, دوسرے قدم دیکھا تو اس کا ڈیڈ باڈی نہیں تھا, مردہ جسم نہیں تھا. ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. میں نے شروع میں یہ باتیں کی تو بہت مذاقیں ہوئی میری باتوں کی. میرے نیٹ تو چونکہ ورلڈ پہ آتے ہیں, پوری دنیا میں آتے ہیں, تو اس میں لوگوں نے مذاقیں کی, اعتراض کیے. میرے ایک ساتھی فکر مند ہو کے میرے پاس آیا, ایک درخواست ہے آپ سے. میں کہا جی. کہنے لگے موضوع تو اور بہت سارے ہیں, اگر آپ یہ بیان نہ کریں تو لوگوں کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھ سن, ہر کام کرنے والے کے خلاف دکھا مجھے اپنے اکابر کی زندگی اٹھا. کوئی ایک ایسا ہو جس کے خلاف فتویٰ نہ چھپا ہو, کتاب نہ لکھی گئی ہو, کوئی ایک ایسا ہو جس پہ الزام نہ لگا ہو, بہتان نہ لگا ہو, ہے کوئی؟ کہنے لگے نہیں. بلکہ میرے ایک ساتھی نے ہمارے اکابر کے اوپر جتنے فتوے لگے اپنوں نے لگائے, اپنوں نے, غیروں نے نہیں, اپنوں نے فتوے لگائے, الزام لگائے, بہتان لگائے. اس نے ایک بہت بڑا پلندہ اکٹھا کیا ہے. میں نے کہا کام میں ایسا ہوتا ہے, تو کام اگر تیرا صحیح ہے, اس کا قرآن و حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے, اللہ اور اس کے حبیب سے ٹکراؤ نہیں ہے, تو اس میں امت کے لیے خیریں نکلیں گی, مخلوق کا فائدہ ہوگا, تو کرتا رہے. کسی کی اور واہ, کسی کی شاباش اور اعتراض اس سے بالا ہو کے کرے گا تو کرتا رہے گا, اور ورنہ کہیں سے اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو بیٹھ جائے گا, شاباش یہ چیز چلتا رہے گا. اب عالم یہ ہے کہ میرے ان باتوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود بعض کتابوں میں ہے, بعض میں ہے نہیں, تاریخ کی کتابوں کی باتوں کا وجود, لیکن ہے حق, اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. مجھے پاکستان کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے, وہاں مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی بڑے بڑے لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک دوسرا بیٹھا ہوا تھا, وہی جو میں نے کہنے لگا وہی جو اعتراض کرتا ہے وہ نیٹ سے آپ کے وظیفے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتاتا ہے, کہ حکیم طارق نہیں یہ وظیفہ فائدہ بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا تو خوشی ہوئی, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہی ہو رہا, میری تعریف نہیں ہو رہی, مجھے نام نہیں چاہیے, کام چاہیے. یہ حقیقت ہے. ہم حمام سے ڈسے جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. ہم ایسی غیر مرئی چیزیں جن کو دیکھ نہیں سکتے پر وہ ہیں. جنت ان دیکھی نعمت ہے, جہنم ان دیکھی سزا ہے, جان ان دیکھی ایک طاقت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, جنات ان دیکھی مخلوق ہے, جنابت ان دیکھی ناپاکی ہے. ایک بندہ حالت جنابت میں کھڑا نماز پڑھ رہا, اسے پتہ ہے میں ناپاک ہوں, اسے پتہ ہے. ایک دنیا ہے, اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں اور اپنی حفاظت کا سچا نظام چاہتے ہیں, جاگ رہے ہیں جی؟ ہاں جی, نہیں جاگ رہے. ہمارا فیصلہ بات سے کہ یار آیا بڑے عرصے کے بعد, وہ سو رہا ہے, بڑے عرصے کے بعد مدت ہوئی ہے یار سے, بڑا عرصے کے بعد آیا یار. حالانکہ کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے, کہتا اس یہ تھا, اور بیچارہ کہتا میں مصروف ہوں, میری جاب ہو گئی ہے. چل, بے وفا کے وعدے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا, اور جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا, اور جسے تھے سمجھے سے بنفشا وہ تماکو نکلا. آخری سجا کر رہ گئی, دیوالی بلدا رہ گئے, اٹا بٹورے چوالی نکلتا رہ گئے. ہم دھوکے میں پڑ گئے. مسنون دعائیں ہماری حفاظت ہیں, ہمارے لیے برکت ہے, ہمارے لیے کفایت ہے.
اچھا بھائی اب بات ختم کر رہا ہوں، کچھ سوال و جواب ہے، باقی یہ موضوع یاد دلائیے گا، بلکہ ابھی تو آپ نے موضوع یاد ہی نہیں دلایا. سس ڈیڑھ گڑبڑ سڑے دے، آپ نے یاد ہی نہیں دلایا. اب کہاں سے آئے اللہ والے؟ اب وہاں نظام ہی ختم ہو گیا. آج تو قل یا ایھا الکافرون میں نے آپ سے بات کرنی تھی اس پہ. میں اس کے بعد کیا کروں، وقت ہی ختم ہو گیا. پھر ایسا کریں، پھر سوال و جواب کی نشست نہ کریں. نہیں کرتے آپ، پھر آپ کو سوال و جواب کی نشست میں مغرب کے بعد دے دوں گا. خواتین کے میرے پاس کچھ سوالات ہیں جن میں ہیں، وہ دے دوں گا. ابھی 10 منٹ صرف، حالانکہ اس کے لیے تو بہت زبردست موضوع چاہیے تھا، بڑا کمال کا موضوع تھا سورۃ الکافرون کا. ایک پٹھان کو میں نے دیکھا کرے کافر کا بچہ ہے، کافر کا بچہ. میں نے کہا پٹھانا اس کا خبر ٹھیک دے، بالکل ٹھیک کہا، یہ کافر کا بچہ ہے. کیوں؟ یہ نہیں، اس کے اندر جو کافر ہے وہ کافر کا بچہ ہے. یہ تو انسان کا بچہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا کافر، وہ کافر کا بچہ ہے. یہ جو چاروں کل ہے نا، چاروں کل، آخری کل، کل قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل الناس. یہ جو چاروں کل ہے نا، ان چاروں کلوں کے اندر عجب کائنات ہے، عجب کائنات ہے. اب میں اس وقت صرف قل یا ایھا الکافرون جو کہ ابھی آپ حضرات نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. ہم رمضان المبارک میں ہماری ترتیب ہے، جو رمضان میں حضرات تشریف لائے، جو تشریف لائے ہاتھ کھڑا کریں. رمضان جنہوں نے یہاں گزارا، ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رمضان میں روزانہ گھٹنیوں پہ سورۃ الکافرون پڑھی، اور ہماری ہر رمضان میں 6 لاکھ سے زیادہ سورۃ الکافرون پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. 16 اس دفعہ کہتے ہیں 16 لاکھ پڑھی گئی، 16 لاکھ سورۃ الکافرون. اور آج میں سورۃ الکافرون کا ایک عمل بتاتا ہوں. 1001 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو. اب ملا کر 7 بار یا 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کو چینی پہ، پانی پہ، تیل پہ یا شہد پہ دم کریں. لا علاج سے لا علاج بیماریاں ہیں، ان کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا حسد سے ہے، یا بیماری سے ہے، کوئی بھی چیز ہے. اس تیل کو استعمال کر کے دیکھیں. یہ تیل بھووں پہ لگائیں، بھووں پہ. اب دیکھیں ناخن پہ، بھووں پہ لگائیں. کیوں؟ برکت والا تیل ہے، یہاں برکت والی چیزیں رہتی ہیں. برکت والا تیل ہے، یہاں مبارک چیزیں رہتی ہیں. یہی تیل کانوں پہ، کانوں کے اندر ہلکا سا انگلی کے ساتھ اور کانوں کے لو پہ لگائیں، اور یہی تیل بدن پہ مالش کریں. یہی تیل کوکنگ میں، کھانے پینے میں 1 قطرہ 2 قطرے ڈال دیں، یا آپ کا جو کوکنگ آئل ہے یا گھی ہے اس میں پہلے سے ڈال کے رکھ دیں، مکس ہوتا جائے. اور یہی پانی پیئے، بڑھاتے جائیں. یہی شاید میٹھے کے طور پہ استعمال کریں، یہی چینی گھر میں استعمال کریں. سورۃ الکافرون کا یہ پڑھنا اور یہ عمل، اس کے وہ کمالات ہیں رزق میں، خاص طور پہ حسد میں. حسد جادو کے ذریعے ہے، جنات کے ذریعے ہے، شیاطین کے ذریعے ہے، یا نظر بد ہے. اس کے ذریعے جب بھی آپ یہ کریں گے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور حیرت انگیز رزلٹ ملے گا. اچھا یہ ہے 1001 دفعہ. اور جہاں بندے ہزاروں ہوں اور ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھیں، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ سوچیں تو صحیح. جہاں بندے ہزاروں ہوں اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، اور پھر ہزاروں بھی ہوں اور پردیسی بھی ہوں. پردیسی کے ساتھ تو کریم کی ایسی نگاہ ہوتی ہے. ہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے نجات المسلمین، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، فرمایا ہے کہ اگر کوئی پردیسی ہو اور دائیں بائیں اس کو کچھ جاننے والا نہ ہو، اور اس کو تکلیف پہنچے، اور وہ ایک اس کی ایک پہ 3 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. پردیسی کی تو اللہ فرض ہی آگے کر دے. ساری دنیا کے سارے قانون بدل جائیں، انسان سے نماز فرض ہے تو فرض ہو کے رہے گی.
لیکن پردیسی کے ساتھ کریم کی شفقت، عطا، رحم، مہربانی، فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ نے فرض آدھے کر دیے۔ اب سوچیں پردیسی ہوں اور طلب والے ہوں اور سچے طلب والے ہوں، آپ سورۃ الکافرون کی گٹھلیاں رکھیں اور بازار سے مزدور لے آئیں کہ ہر مزدور کو 500 روپے دیں گے، تم گٹھلیاں پڑھو سورۃ الکافرون کی، اس کے اندر وہ خلوص نہیں ہوگا جو آپ کے اندر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کرایہ اور ٹھیکے کے قرآن کے ختم نہ کرایا کرو۔ ٹھیکے کے مدرسے کے بچے بلا لیے، ادھر سے بندے بلا لیے اور ان کو کہیں پڑھے۔ میں جس وقت ہی قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا تو ہمارے استاد سب آئے ہوئے ہیں، یہاں ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، پڑھنے جاتا تھا، ان تک اللہ کرے آواز نہ پہنچے، خلوص ہے ان کے اندر، نیک آدمی تھے، اب بھی نیک ہیں، بہت مخلص انسان ہیں، وہ ہمیں بھیجتے تھے اور ہم ساتھ ساتھ باتیں کرتے تھے اور ورقے پلٹتے تھے۔ اب تو افسوس ہوتا ہے کہ بچے تھے ہم، ورقے پلٹتے تھے، ایسے ورقے پلٹتے تھے، تیرا بارہ کتنا ختم ہو گیا، انہیں آتا رہتا ہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیکے میں قرآن ہے نا، ٹھیکے میں ختم ہو رہا ہے۔ اچھا اس نے کہا پکا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چاول ہے، میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی تھی، یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں کالج پڑھتا تھا اور اسکول پڑھتا تھا اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، قاری صاحب کے پاس کو بڑے شفیق تھے، اللہ ان کی جزائے خیر دے، میرے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آج بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ہاں اور کتنا ہو گیا باقی، پھر قرآن کو باقاعدہ اٹھایا، پارے کو چوما اور چوم کے ادب سے رکھ دیا کہ سبحان اللہ، سو جاؤ، اب ادھر دیکھا مال آیا نہیں آیا۔ یہ ٹھیکے کا کام ہو رہا ہے سارا، دھوکھا، دن رات دھوکھا۔ تھوڑا پڑھ خود پڑھ، تھوڑا پڑھ خود پڑھ، تھوڑا پڑھو گھر والے پڑھو، گھر والے پڑھو۔ کیوں شریعت کہتی ہے، کیوں شریعت کہتی ہے، کیوں شریعت کہتی ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ تو پڑھ؟ باپ تیرا مرا یا اس کا مرا ہے؟ جب اپنے باپ کا جنازہ تو خود پڑھے گا، تیرے دل میں جو خلوص، درد اور مغفرت کی دعائیں تو درد کے ساتھ پڑھے گا، اور کون کر سکتا ہے؟ سوچیں لاکھوں دفعہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون اگر پڑھا جائے گا اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ جادو کا مارا ہوا، جنات کا مارا ہوا، بے روزگاری کا مارا ہوا، رزق میں بے برکتی کا مارا ہوا، جن کے بیٹے نہیں بچتے، جن کی اولادیں نہیں ہوتی، جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں، یا جن کے اوپر قرضے ہیں، یا جو کسی بیماری، دل کی، گھٹنوں کی، جوڑوں کی، معدے کی، پٹھوں کی، اعصاب کی، ہیپیٹائٹس، کینسر کی، کوئی بھی بیماری ہے اس میں مبتلا ہے، یہ سورۃ الکافرون کا عمل ایسے طاقتور، ایسے جا کے لگتا ہے حیرت انگیز طور میں۔ جتنا خلوص دل سے، جتنا لجاہ قلبی سے، گٹھلیاں آئیں نہ آئیں، سامنے گٹھلیاں رکھیں گے نہ آئیں، تو اس کو توجہ سے پڑھنا شروع کر دے اور دھیان سے تو پڑھنا شروع کر دے، اس کے اندر تجھے اللہ جل شانہ وہ چیزیں عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ پاک، وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ سورۃ الکافرون عجیب ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ ساری کا سارا چیلنج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس پہ درس، ابھی وقت تھوڑا ہے، پورا درس میرے خیال میں میرا اسی سورۃ الکافرون پہ، کسی نے سنا ہے میرا درس وہ کافرون والا؟ یہ دیکھیں بہت سارے ہاتھ، چیلنج ہے اللہ پاک کا، ہاں، اور اللہ وہ ذات ہے جو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرا انکار کیا، کافر کہتے انکار کرنے والے کو، جنہوں نے میرا انکار کیا ان کو کہہ دو قل یا ایھا الکافرون ما اعبد ما تعبدون۔ میں اس کا عاشقانہ ترجمہ سناؤں آپ کو، سناؤں؟ اللہ اکبر، میرا دوست اب اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا سوؤں گا نہیں، وہ بھی سوال ابھی کیوں نیچے کر کے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ سناؤں؟ قل یا ایھا الکافرون، یہ میرے انکار کرنے والوں کو کہہ دو، ان جنات کو، شیاطین کو، یہ باطل سارا کا سارا کہہ دو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے، ہم تمہاری نہیں کرتے، معبودون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اپنی عبادت کرتے رہو، ہمیں پرواہ نہیں، لیکن ہماری عبادت ہم ایک کو مانتے ہیں، تم 100 کو مانتے ہو، ہم ایک کو مانتے ہیں، تم 1000 کو مانتے ہو، ہم ایک کو مانتے ہیں، تم 1,00,000 کو مانتے ہو، ہم ایک کو مانتے ہیں، تم کروڑوں کو مانتے
مانتے ہو، ہم ایک کو مانتے ہیں، تم سب کو مانتے ہو، ہمارا ایک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی ہر دم سک ہے، جیڑا ہک کو جانو کر جانے او کافر مشرک ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین، تمہاری اپنی ادا ہماری اپنی ادا، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ یہ سورۃ الکافرون۔ اور پھر اس میں ایک اور تاثیر ہے، بعض مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ کے ساتھ تار لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ مجمع میں ایک بھی آ جائے تو سارا مجمع رنگا جاتا ہے، اور ایک بھی آ جائے ایک کی وجہ سے سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے دوست ہیں، کتنے اللہ کے قرب والے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے بھی مل رہا، آپ کو بھی مل رہا۔ ہاں، ضروری نہیں سنو کہ ممبر میں بیٹھنے والے حضرت ہوں، ارے بعض ایسے نیچے بیٹھنے والے حضرت ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا، وہ ممبر میں بیٹھنے والا حضرت بھی اسی کی وجہ سے اللہ کا نام لے بیٹھتا ہے۔ ایسے گمنام لوگ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، ایسے گمنام لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا، ایسے بے نام لوگ، بے حیثیت لوگ جن کو ہاتھ ملانا کوئی گوارا نہ کرے، سلام کا جواب دینا گوارا نہ کرے، تو اس کریم کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ منبر میں بیٹھنے والا اس کے مقام کو کیا پہنچ سکے گا۔ آپ کے مجمع میں کون بیٹھا ہے، اور کس مقام کا بیٹھا ہے، اور کس مرتبے کا بیٹھا ہے، اور کس وقار اور کس عظمت کا بیٹھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اس کی کیا بنی ہوئی ہے۔ اور میں حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ ہیں وہ اللہ پہ قسم ڈال دیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو اب ہم بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ ابھی میں نے سورۃ الکافرون کے کوئی کمالات بہت زیادہ نہیں کھولے، بس میں اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کو درد کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور پورے اندر کے گمان کے ساتھ، اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بس کر بھائی، بہت سی تصویریں لے لی تو نے، موٹی دنیا ہنستا ہے تو ایسے گال بھی ہلتے ہیں۔ اب آج تک لے آنا ہے تو 10 کلو وزن کم کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ کتنی عمر ہے تیری؟ 16 سال کا بندہ، تو طوفان بن گیا۔ بس ترتیب یہی ہے کہ فوٹو نہ کھینچ۔ ٹھیک ہے نا؟ گٹھلیاں کون بچھائے گا بھی؟ کس کی ذمہ ہے؟ اللہ والے۔ کس کی ذمہ گٹھلیاں؟ اللہ والوں۔ کون ذمہ دار ہے؟ جلدی کرو۔ اور جن کو گٹھلیاں نہ ملے پڑھنا شروع کر دیں اپنے مقام میں بیٹھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جھک کے، توجہ سے، دھیان سے، اللہ سے لو لگا کے، اللہ کی عظمت کا خیال کر کے، اللہ کی عظمت کا تصور کر کے، اور پورے عالم کے باطل کی نیت کریں، یا اللہ پورے عالم کا جو کفر ہے، باطل ہے، اور پورے عالم کے جو شیاطین ہیں، اللہ ان سب کا تو خود خاتمہ فرما، اس تصور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ۔ اور اللہ جو پورے عالم کے جادو ہیں، جنات ہیں، اور ان کے فتنے ہیں، اور ان کے فساد ہیں، اور اللہ جو پورے عالم کے فتنے ہیں، علامات قیامت کے، ان سب کا رد فرما۔ اس تصور کے ساتھ بیٹھ کے پورے لجاہ قلبی کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ پڑھیں، جھک کے، اپنے آپ کو بھول کے پڑھیں، اپنے آپ کو بھول کے پڑھیں، گردن جھکا، سر جھکا، آنکھیں بند کر، دھیان جما، دھیان جما، دھیان جما جما کے پڑھیں۔